یہ بچے، یہ طلباء جو پڑھ رہے تھے، یہ مکتب جو پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس، اس مکتب میں جو بچوں نے پڑھے ہیں بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت، تقریر، نظم اور بہت اچھی جو ہے تو دعائیں پڑھی ہے، حدیثیں پڑھی ہے۔ اللہ پاک ہماری پوری امت کی نسلوں کو دین کے لیے سیکھنے سکھانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آج جو ہے 15 شب، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، یہ شب برات کی جو رات ہے، یہ جو شب ہے 15 کی، اس شب کے اندر ہمیں کچھ اعمال ہے جس کو کرنا ہے، جس کو نہیں کرنا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ مستقل دعاؤں کا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا، توبہ کرنے کا اور رمضان کے لیے فکر مند ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی اکرام میں، رمضان کے اعتبار سے یہاں تک کہا ہے کہ یہ 15 شب کے بعد روزہ بھی نہ رکھو، آخری ایاموں میں اس مہینے کے، کیونکہ آنے والے جو روزے وہ فرض ہے، اور وہ روزوں میں ہم سب کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کمزوری نہ آئے، تو اس لیے آخری دنوں میں تک روزے کے رکھنے کو منع کیا ہے۔ شروعاتی 15 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو شب ہے، یہ شب، یہ ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس شب کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنا خوب تعلق جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی کرا لے۔ اب اس کے اندر جو بھی اعمال ہے، وہ اعمال نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ اعمال مستحبات ہے، مستحب اعمال ہے، جو کر لے جتنا خوشی سے، بشاشت سے اس کو چاہیے کہ وہ کرے، جتنا جو کرنا چاہتا ہے وہ عمل کے لیے جد و جہد کرے، جہاں تک طبیعت ساتھ دیتی ہے تب تک وہ کرے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنا ذکر کرو، اتنی تسبیح پڑھو، اتنا فلاں، ایسا کوئی خاص عمل، کوئی قید نہیں ہے، حدیثوں سے اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اس شب میں اللہ بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اب جب بندے کی مغفرت اللہ کرتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ حدیث میں کہ آسمان کے پہلے آسمان پر اللہ پاک جو ہے پہلے آسمان سے ندا لگواتا ہے کہ ہے کوئی زمین پر جو اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہو؟ ہے کوئی زمین پر کہ کوئی اپنے دکھ اور اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی جو زمین پر کہ آج جہنم سے پناہ مانگنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی جو اپنے روزی کا مطالبہ آج اللہ سے کرنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہے؟ تو یہاں تک یہ اعلان پر اعلان، اعلان پر اعلان، یہ فجر تک اعلانات ہوتے، تو اللہ بھی بندوں کی طرف متوجہ ہے، باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم اعلان کرو۔ اب دوسری طرف بندہ ہے کہ بندہ کس کام میں اور کس عمل میں ہے، یہ بندے کی اپنی ذمہ ہے کہ وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس رات میں فکر مند رہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم اللہ سے مانگے، پھر وہ انفرادی شکل میں ہو، پھر وہ اپنے ذات سے جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کر ہو، ذکر کر کر ہو، یا تلاوت کر کر ہو، یا نماز پڑھ کر ہو، یا پھر چاہے صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے،
جو پڑھے، لیکن ایسا کوئی عمل خاص نہیں ہے کہ یہ ہی کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جو کر سکتے وہ کرنے کا حکم ہے۔ آج کی رات یہ مبارک رات ہے، آج کی رات میں اللہ پاک بندوں کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ آج کی رات روئے زمین کے اتنے انسانوں کو جہنم سے بری کرتا ہے جتنا کہ بنو قلب کے بکریوں کے بال ہے۔ بنو قلب کے جو بکریاں تھی نا، قبیلہ قلب کی بہت ساری بکریاں تھی، اتنے سارے بکریاں تھی، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کے بکریوں کو وہ رکھا کرتے تھے وہاں پر، اتنا جھنڈ کی جھنڈ بکریاں تھی۔ مثال جب دی جن بکریوں کی، وہ مثال تبھی دی جاتی ہے نا جب کوئی بہت زیادہ ہو، تو ایک بکری کے اوپر ہم دیکھیں کتنے بال ہیں، پھر ہر ایک بکریوں پر کتنے بال ہو سکتے، کتنے بال، اتنے بالوں کے برابر اللہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کی آج کے رات جو توبہ کرنے والے ہوتے ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، جو مغفرت مانگنے والے ہوتے میں ان کی مغفرت کرتا ہوں، اور جو جنت مانگتے ہیں، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، آج میں ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ مبارک رات ہے، اس مبارک اور مقدس رات کو ہم اپنی زندگی کے لیے غنیمت سمجھیں، کیونکہ ہمارے زندگیوں میں ایسے مرحلے، ایسے موقع اور ایسے راتیں بار بار آئیں گی، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ پیچھے گزر گیا وہ گزر گیا، آج جو ملا ہے یہ سمجھ لے کہ اب آئندہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آج کے اس رات میں ہم اپنے ذات سے وہ کریں جو اللہ کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ پاک نے بندوں کے ساتھ بہت رحم دلی کا معاملہ کیا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، کیونکہ حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں الگ الگ جو ہے نا گنہگاروں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر کہا ہے کہ آج کی رات اللہ پاک اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا جو شرک کرتا ہو، پھر آگے فرمایا کہ آج کی رات اللہ پاک اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہو، پھر دوسری روایت میں یہ کہا ہے کہ آج کی رات اللہ پاک اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو رشتوں کو توڑتا ہے، رشتے توڑنے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ آج کی رات اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو شراب پیتا ہو، اور حدیث میں فرمایا کہ آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو زنا کرتا ہو، آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کا نافرمان ہے، آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنی پتلون کو اپنے ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ پہنتا ہو، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو قتل کرنے والا ہے، قتل کرنے والا بے جا کسی کو قتل کرتا ہو تو اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ 8 لوگ ہیں جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ آج کی رات اللہ پاک ان کے معاملے کو روک کر رکھتا ہے۔ ایک جگہ حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر جمعرات کو اور پیر کو اللہ پاک جنت کو کھولتا ہے اور وہاں پر ان بندوں کے لیے طے کر دیتا ہے کن کی مغفرت ہونا ہے اور کس کی مغفرت نہیں ہونا ہے۔ جس کی مغفرت ہونا ہوتی ہے ان کے نام کو لکھا جاتا ہے، جب لکھا جاتا ہے کہ فلاں کی مغفرت کرنا ہے تو اس کے اندر یہ 8 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، 8 میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو اس بندے میں، ماں باپ کا نافرمان ہو یا پھر کسی کے لیے حسد کینہ بغض رکھنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، شرابی ہو، زانی ہو، قاتل ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، تکبر کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، اگر یہ اس کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ابھی رکھ دو،
مغفرت والے اس کے کام کو روک دو، ابھی اس کی مغفرت نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ یہ بندہ اس کام کو جو وہ کر رہا ہے اس سے وہ توبہ نہ کرے۔ جب یہ اس کام سے توبہ کرے گا تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کے لیے جو ہے نا فیصلہ ہوا ہے، اب اس کی مغفرت کر دو۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ وہ بندے کی مغفرت کو روکا جاتا ہے جو بندہ یہ گناہوں میں کہیں ملوث ہوتا ہے، جبکہ آج کی رات میں تو اتنے انسانوں کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ کہہ رہا ہے مغفرت ہو رہی ہے، لیکن یہ بندے کا نمبر آیا تو اس کو روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ تو ہم اپنے ذات سے یہ سوچے اور دیکھیں کہ کہیں یہ گناہ ہمارے اندر کوئی کہیں ایک آدھ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر ہے تو ہم اس پر فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک آج کی رات اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، آج کی رات اللہ پاک توبہ کرنے والوں کی اللہ پاک مغفرت کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والا بھی اگر بندہ آج توبہ کرتا ہے تو فرمایا اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ دوسرے گناہوں کو معاف کرنا چاہے بندوں کے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، مجھے اختیار ہے میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن اللہ کہتا ہے جہاں شرک کا مسئلہ آیا میں اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ آگے کہتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کے لیے تو میں نے جہنم بنائی جب تک یہ توبہ نہ کر لے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں آج کی رات سمجھنا ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ ہم اس رات کو غفلت میں گزار دیں۔ آج کی رات ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے اعمال اپنے اختیارات سے، اپنے آپ کی بشاست سے اور اپنے آپ سے جتنے ہو سکتے اتنا۔ کوئی پابند نہیں ہے اتنے کرنے کے لیے، اور کوئی پابند نہیں ہے یہی کرو اور یہی کرو۔ کہیں بھی حدیثوں میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنی نماز اور اتنا ذکر اور اتنا قرآن اور اتنی تلاوت کرو۔ جتنی باتیں جو کچھ لوگوں نے بتائی اور سنتے ہیں جو بتلاتے ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد اور من گھڑت باتیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات میں یہ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم جو کرنا نہیں ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھو یہ شب کے نام پر لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ضروری سمجھتے ہیں، غسل کرنے کو نہانے کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ پاک صاف ہے تم تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر پھر غسل کرو شب ہے بول کر۔ پھر اسی رات کو ضروری سمجھنا، گھر کو صاف سوف کرنے کو، اس کو جو ہے نا کلر مارنے کو یا پھر اس کو اچھی طریقے سے پوچھنے کو دھونے کو ضروری سمجھنا، یہ بھی سب کے سب رسومات ہے، خرافات ہے، یہ دین کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج کی رات میں چراغیں لگاتے، لائٹوں کا بہت زیادہ جو ہے نا یہ بے فضول اس کو جو ہے تو لائٹوں کی لگا کر اس کو جو ہے تو بڑھوا کرتے ہیں۔ پہلے دور میں چراغیں لگاتے تھے لوگ۔ کون سے لوگ تھے وہ؟ جو دین اسلام اس سے جو ناواقف لوگ تھے، ایسے لوگوں نے چراغوں کا سلسلہ شروع کیا تھا 15ویں شب میں۔ 15ویں شب میں یہ کس نے کیا تھا؟ اہل شام اور اہل مصر کے ایک طبقے نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلا تھا، صرف ظاہری مسلمان بن چکے تھے۔ اس کو جو ہے احوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف اپنے آپ کو مسلمان بنایا تھا، لیکن اندر سے وہ وہی مجوسیت والی رسم و رواج، آگ کے پجاری، ان کی جو
مذہب جس چیز پر تھا، آگ کی پوجا کرنا، آگ کی پرستش کرنا، یہ اس پر ہی اپنے اندرونی دل سے باقی تھے۔ یہ ان کا سلسلہ چلتے رہا، یہ مسلمان ہو گئے، لیکن آگے آنے کے بعد پھر یہ اس دور میں آئے جس دور میں ہارون رشید کا دور آیا۔ ہارون رشید کے دور میں وزارت کی جو ہے عہدے کے اوپر خالد برمکی، یہ وہاں اس کے اوپر فائز تھا۔ اب یہاں پر اس کا انتقال ہو گیا 663 میں ہجری میں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے کو یحییٰ برمکی کو اس کے عہدے پر ہارون رشید نے بٹھایا، خلیفہ ہارون رشید نے۔ جب یہ وہاں پر بیٹھا تو اس نے اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسا رواج شروع کیا، کیونکہ ان کے دل میں دماغ میں وہ آگ ہی کی جو ہے نا دل و دماغ میں چاہت تھی، صرف ظاہر میں انہوں نے اسلام کو اوڑھا ہوا تھا، دل میں آگ سے محبت تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے پھر یہ جو ہے نا آگے بڑھا۔ اس نے یحییٰ نے سب سے پہلے مسجدوں کو اور گھروں کو چراغ سے روشن کرنے کا اس نے رواج شروع کیا۔ وہاں سے پھر یہ رواج شروع ہوتے ہوتے وہ چراغیں لگانے کا سلسلہ چالو ہوا۔ آج کے دور میں چراغ کی جگہ ہم نے لائٹوں کو لایا، یہ دور یہاں سے شروع ہوا۔ اگر ہم کوئی ایسے کام کرتے ہیں تو یہ شریعت میں جس کا ثبوت نہیں ہے، اگر ہم وہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک کام بن جائے گا، عمل ایسا بن جائے گا اس کو ہم نے دین سمجھ کے کیا اور یہ ہمارے لیے بدعات، ہمارے سر پر بدعات بول کر لادا جائے گا۔ اور بدعات کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من احدث فیہا حدثا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے شہر میں اگر کوئی بدعات، نئی رسم اور نئے رواج کوئی پیدا کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی اس پر لعنت، والناس اجمعین اور پورے امت کی اس پر لعنت۔ جو دین میں نیا کام شروع کرتا ہے، دین سمجھ کر کرتا ہو، یہ حدیث ہے۔ اب یہ بخاری میں، اب یہ بات ہم سوچے، ہم اس کو دین سمجھ کر جو بھی کر رہے ہوں گے، جو کرا جا رہا ہے اس کو ہم کتنے غلط طرز سے اس کو دین سمجھ رہے، جبکہ وہ دین ہے نہیں۔ ایسے ہی پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، عورتیں آج کی رات سج کر سور کر، وہ جن کے شوہر کے انتقال ہو گئے، وہ اپنے آپ کو بنا سوار کر بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ ان کی یہ عقیدے اور یہ گمان، یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج وہ روحیں گھروں میں آتی ہے، آج وہ روحیں ہمارے گھر آتی ہے۔ یہ ایک سوچ ہے کہ مرنے والے کی روح آج کی رات 15 شعبان کو اور جمعرات کو یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں ان کے روحیں آتی ہے، اس لیے آج کی رات وہ عورتیں بھی اور گھر کے افراد بھی گھر کو سجاتے ہیں، اچھے پکوان پکواتے ہیں، اور یہ عورتیں بھی اپنی ذات سے خوش ہو کر جو ہے تو اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو سجاتی ہے۔ اب یہ بھی کتنا بڑا ظلم ہے، شریعت میں اس کو جوڑ کر، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کہتے کہ یہ بھی ایک شب کا عمل ہے۔ جبکہ جب بندہ زمین سے مر کر چلا جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ مومنین میں آیت نمبر 100 میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، جو مر کر دنیا سے گئے ہیں، وہ لوگ عالم برزخ کے اندر اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، وہ عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے اور یہ دنیا داروں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ وہاں سے دنیا میں نہیں آ سکتے، اور وہ وہاں سے میدان حشر میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ عالم برزخ ہے کہاں؟ جہاں یہ روحیں جاتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عالم برزخ
نہ جو ہے دنیا میں ہے اور نہ یہ میدان حشر میں ہے، بلکہ یہ میدان حشر کے آگے اور دنیا کے بیچ میں، یہ دونوں کے بیچ میں یہ ہے کہ دنیا میں بھی نہیں ہے اور وہاں پر بھی نہیں ہے، یہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ اس کو دنیا والوں کے لیے ان کے بیچ میں ایک پردہ ڈالا ہوا ہے اور یہ پردے کے اندر ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ہو یہ رہا ہے جو انہوں نے دنیا میں گل کھلائے تھے، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے، اس کے مطابق ان کے ساتھ وہاں پر ان کا انجام ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم برزخ میں یہ انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے عذاب دیے جاتے ہیں۔ عالم برزخ میں اس کے اعمال صالحین کے وجہ سے اللہ اس کو وہاں پر خوشحال رکھتا ہے، وہ عیش و آرام میں ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں بے نمازی کو، زانی کو، تکبر کرنے والے کو اور گناہ کرنے والے کو، ماں باپ کو ستانے والے کو، رشتے توڑنے والے کو، شرک کرنے والے کو، جو جون سے گناہ لے کر جاتا ہے، عالم برزخ میں اللہ پاک اس کے اوپر ایسے عذاب مسلط کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک سانپ اس کے پیر کے طرف ہوتا ہے، دوسرا سانپ اس کے سر کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیر والا پیر کی طرف سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور حملہ کرتے ہوئے اس کو کاٹتے ہوئے کھاتے ہوئے اوپر آتا ہے۔ سر والا سانپ اس کی طرف اس کے سر کو ڈنک مار کر کاٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈھس کر کاٹتے ہوئے نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ نیچے سے اوپر کاٹتے ہوئے آ رہا ہے اور اوپر والا اوپر سے کاٹتے ہوئے نیچے آ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ بیچ میں جسم کے حصے پر دونوں ملتے ہیں، پھر دوبارہ یہ ڈھستے ہوئے اس کو جو ہے تو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ یہ عذاب اس کو ایسی ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہ آئے، میدان حشر نہ لگ جائے اور اللہ پاک سب کو ایک ساتھ جمع نہ کرے حساب کتاب کے لیے۔ اب بتاؤ، اس کا یہاں یہ حساب ہو رہا ہے، یہاں پر یہ تو یہ کر رہا ہے، یہاں پر اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، فرشتوں نے جکڑا ہوا الگ ہے، فرشتے مار رہے وہ الگ ہے، عذاب ہو رہا ہے وہ الگ ہے، قبر ان کو دبوچ رہی ہے وہ الگ ہے۔ یہ عالم برزخ میں ان کے روحوں کو اللہ پاک عذاب دے رہا ہے۔ اب یہ جناب ان فرشتوں سے، ان سانپ اور بچھوؤں سے اور ان لوگوں سے چھٹا کر شب کے دن ہمارے گھر آئیں گے؟ فرشتے آنے دیں گے؟ چھٹی دیں گے ایک دن کی؟ دنیا میں جاؤ آپ، بہت یہاں پر سزا پائے، جاؤ ایک جا کر آؤ، حلوہ بنا ہوا ہے کھا کر آؤ۔ فرشتے تو وہاں پر انہیں بات تک نہیں کریں گے، یہ بات کریں گے لیکن وہ بات نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے، میدان حشر میں جب اللہ پاک بندوں کا حساب کتاب لیں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے جب ان کو سزا دیں گے، گناہ گاروں کو، تو جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے اندر ان کے اوپر جب عذاب آئے گا تو یہ بہت چلائیں گے، بہت روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے کہ اس کی کوئی انتہا نہ رہیں گی۔ اب یہ اتنا روئیں گے روئیں گے روئیں گے، اب یہ روئیں گے کب؟ یہ رونے سے پہلے ایک جن کھڑے ہو کر یہ بات کریں گا، کیا کہیں گا کہ سن لو، یہ جو جنت میں لوگ پہنچے ہیں نا، یہ لوگ جنت میں پہنچے اس لیے کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے سامنے بہت روتے تھے، بہت گڑ گڑاتے تھے، بہت اللہ کے سامنے توبہ اور معافی مانگا کرتے تھے، بہت اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے اور رو رو کر اللہ کو منواتے تھے۔ آج بھی ہم یہاں جہنم میں اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور معافیاں مانگیں گے، ہو سکتا اللہ نے جیسے انہیں جو ہے جنت میں پہنچایا ہمیں بھی معاف کر کے یہاں سے نکالے۔ دیکھو ان کی عقل کی بتی سلک گئی، لیکن کہاں سل گئی؟ جہنم میں پہنچے بعد، جبکہ یہ بتی سلکنا چاہیے تھی زمین پر زندے کی حالت میں، یہاں رونا، یہاں مانگنا، یہاں معافی اور یہاں پر اللہ سے جو ہے نا عہد کرانا، صلح کرانا، یہ بندے کے لیے یہاں ضروری ہے، وہاں نہیں۔ لیکن وہاں وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے بندوں سے، تو وہ بندے سب کی سب روئیں گے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ کتنے دن؟ سالوں، مدتوں انتہا نہ رہیں گی، سالوں سال روتے روتے، چیختے چیختے، آنسو بہاتے بہاتے وقت بیت جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں آئے گا۔
اب یہ اللہ سے مانگ رہے لیکن اللہ ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہے. پھر ان میں سے ایک جن کھڑے ہو کر کہے گا کہ اب چلو جنت میں جانے والے دوسرے بھی لوگ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے تھے. اللہ ان کے اوپر حالات پریشانیاں مصیبتیں ڈالتا تو یہ لوگ اس پر صبر کرتے اور ایسا صبر کرتے کہ وہ صبر ہی پر جو ہے پھر آخر میں اللہ ان کی مدد کرتا. چلو آج بھی ہم جو ہے نا صبر کر لیں گے, آج کچھ نہیں کہیں گے. تو اب یہ صبر میں بیٹھ جائیں گے. جہنم میں بندے صبر کریں گے, یہ گنہگار بندے, شرک کرنے والے بندے. اب یہ صبر کرتے ہوئے اتنا ان کا وقت بیتے گا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوں گی. جہنم کے اندر اس کی کوئی انتہا نہیں. سالوں سال, مدتوں سال تک وہ صبر کرتے رہیں گے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. وہ کہیں گے کہ ہائے ہم نے رو کر بھی دیکھ لیا, معافی مانگ کر بھی دیکھ لیا, گڑ گڑا کر بھی دیکھ لیا, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بھی دیکھ لیا, چیخ اور چکار کر بھی دیکھ لیا, کوئی اللہ کی طرف سے سوال پر جواب نہیں آیا. پھر ہم نے صبر بھی کیا, صبر کر سالوں سال ہم نے اپنے آپ کو صبر پر باقی رکھا, پھر بھی اللہ کی طرف سے کوئی اس پر بھی سوال جو ہے تو جواب نہیں آیا. یہ لوگ آخرکار تھک کر کہیں گے ہائے ہماری بربادی, ہے ہماری پریشانی, ہے ہماری مصیبت, آج ہمیں اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا. یہ اقرار کر لیں گے ہم نے جو دنیا میں کیا تھا آج اس کا ہی ہم بھگت رہے ہیں, آج ہم نے جو کیا تھا اسی کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اس میں سے کچھ لوگ آپس میں جو کھڑے ہوئے تھے نا, ان لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے میاں صاحب آپ تو بڑے تھے, بستی کے بڑے تھے, ذمہ دار تھے, یا جو بھی لیڈر تھے, ہم نے آپ کے پیچھے چل کر آپ کی بات مان کر فلاں کام کیے تھے, اس وجہ سے ہم یہاں پہنچے, آپ اللہ کے سامنے جا کر ہماری مغفرت کراؤ. اب یہ جناب کھڑے ہو جائیں گے, یہ کہیں گے ہم نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ دنیا میں کہا تھا, جیسے آج تم جو ہے گمراہ ہو کر یہاں پہنچے ہیں وہی گمراہی میں پر میں بھی تھا, میں نے بھی وہی کام اور وہی خطا اور گناہ کیے تھے جو کر تم یہاں پہنچے ہیں, لہذا میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ پورے لوگ چیختے چلاتے رہیں گے. پھر یہ لوگ جو کمزور لوگ تھے, جو بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ, جیسا بولتے ویسا کرنے والے, یہ کرو جی, یہ رسم اچھی ہے, حلوہ پکاؤ, پلاؤ پکاؤ, بریانیاں پکاؤ, گھروں کو سجاؤ, یہ فلاں کام کر لو, یہ کبھی کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی, اس کو نئے اپنے من سے برے کام دین سمجھ کر بدعات اور رسومات کرنے والے لوگ وہاں پر یہ کہیں گے کہ اللہ یہ لوگوں نے کہا اس لیے ہم نے کیا, اللہ تو ان کو ایسی سزا دے کہ ان کے اوپر دوہرا عذاب اتار, دوہری سزا دے. ربنا آتینا انا سعادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. تو اللہ کہیں گا, قرآن کہتا ہے اللہ کہیں گا انہوں نے کہا تم نے مان لیا, جبکہ نبی تم تک پہنچا, قرآن تم تک پہنچا, شریعت پوری مکمل تم تک پہنچی, تم نے مان لیا, لہذا اللہ کہیں گا ان کو بھی اور تم کو بھی دونوں کو دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ دین پہنچنے پر تم نے یہ کیا, معلوم ہونے پر, قرآن و حدیث تمہارے سامنے ہونے کے باوجود تم نے یہ کام کیا جو اللہ نے منع کیا تھا, یہ دونوں پر عذاب آئے گا. تو اس لیے یہ جو اعمال, جو یقین جو لوگوں کا ہے کہ روحیں گھروں میں آتی ہے, یہ بے بنیاد اور فضول ہے, کیونکہ وہاں قرآن کہتا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, جو مر کر گئے وہ برزخ میں ہے, ان کے اور دنیا والوں کے بیچ میں پردہ ہے, وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. جب وہ آ ہی نہیں سکتے تو پھر سوال کہاں سے آتا گھروں کو سجانے, لپنے کا, کلر مارنے کا اور کھانے اور پکوان بنانے کا. پھر یہ اس کے اندر کیا کرتے, یہ حلوہ بنواتے ہیں. ہم نے تم نے دیکھا ہوگا, کھائے بھی ہوں گے ماشاءاللہ, کھائے بھی ہوں گے, حلوے پک رہے, ملیدے پکتے, حلوے, کھیر, پوری, نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں اور کون اور کیسے اور کس نے شروع کیا, کیسے آیا ہے, یہ دین کے حصے ہے ہی نہیں. دین کا تعلق کھانے پینے سے ہے ہی نہیں, دین کا تعلق کھلانے سے ہے, دین کا تعلق اعمال سے. ہم یہ عمل کو اس طریقے سے ترجیح دے رہے جیسا دین ہے, حلوے پکائے جا رہے. اور اس میں پھر کہتے کیا ہے حلوے پکانے والے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بنیاد پر ہم جو ہے تو یہ حلوے بنا رہے ہیں, ان کی بھی روح آتی ہے.
کل کے دن پر جو ہے نا لوگوں نے ایک دن پہلے اور آج یہ کیے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ہمارے بستیوں میں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ حلوے پکاتے اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میٹھا بنواتے، جو بھی کھانے پکواتے، پتہ نہیں کون سی چیزیں، لیکن وہ سب بنوا کر کہتے کہ حلوہ بنا کر بھی ایک کہاوت ایسی ان لوگوں نے مشہور کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان کے نام سے، اور ایک اس کے ساتھ یہ جوڑا ہوا ہے من گھڑت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان یعنی دانت ٹوٹا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی احد میں، اس لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے نام سے بنا کر یہ کھاتے اور کھلاتے۔ اب یہ عمل سرح جھوٹ اور سرح جو ہے تو دین کے اندر نئی چیز ہے، یہ اس سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ جنگ احد جو ہو گئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 15 شعبان کو ہوئی تھی؟ نہیں، جنگ احد جو ہوئی تھی وہ جنگ احد یہ اس وقت ہوئی تھی، یہ 6 شوال اور 3 ہجری 6 شوال 3 ہجری میں یہ جنگ احد ہوئی، تو اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ 26 جنوری 625 عیسوی اس دن یہ جنگ احد ہوئی تھی۔ اب یہ اس کا تعلق شوال سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ کا تعلق شوال سے، تو پھر یہ تو چل رہا ہے شعبان، پھر یہ شعبان میں 15 شعبان میں جو ہم حلوے بناتے ان کے نام سے، ان کا نام اس کے ساتھ جوڑا کیوں ہے؟ دیکھو کیسا گمراہ کیا ہے اس کو ایک فرقے نے، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر کر اس پہلو کو ان کے ساتھ جوڑ کر حضرت حمزہ اور نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے پر اس کو جوڑ کر مسلمان کو عبادت بنا کر اس میں لگوا دیا، اور جوش و خروش میں مسلمان بھی اس کام کو ایسے کرتا ہے جیسا کہ یہ دین ہے، جبکہ یہ دونوں کا تعلق ہے ہی نہیں اس سے۔ یہ ہے شعبان مہینہ چالو، اور ان کا جو واقعہ پیش آیا وہ شوال میں آیا، 6 شوال 3 ہجری میں، اور یہ چل رہا ہے شعبان، تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں منوایا جاتا، کیوں حلوے بنائے جاتے؟ تو یہ سب کچھ جو کارنامہ جو کر رہا ہے، جو چل رہا ہے نا، یہ شیعہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، شیعہ لوگوں کا، ہم کو یہ بھی نہیں پتا شیعہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ یقین تھا، یہ عقیدہ تھا کہ امام حسین کے بعد ان کے جو امام جو بنے نا، ان کا ایک رولز بنا کہ جو بھی امام آئے گا وہ امام ہی کی اولاد میں سے ہونا چاہیے، تبھی وہ ہمارا امام بن سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک کالم بنا کر چھوڑا ہوا ہے، ہمارا امام کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ کون بنے گا؟ جو ان کے امام حسین تیسرے امام کے بعد میں جو امام آنے والا، وہ امام کے بعد امام ہی کی اولاد رہیں گی، وہی ہمارا امام رہے گا، دوسرا بیچ میں نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اس چیز کو شروعات کی، ایجاد کی۔ اب یہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے جو ہے نا 11ویں امام آئے، امام حسن عسکری۔ اب امام حسن عسکری جب آئے 11ویں، تو اب اللہ کی طرف سے ایسا مسئلہ ہوا کہ امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہی نہیں۔ اور ان کے رولز کے حساب سے تو قانون یہ ہے کہ اب ان کی جو بھی امام بننے والا ہے، انہی کے نسل میں سے امام کی نسل ہونا، وہی امام بنے گا، اب ان کی اولاد نہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب یہاں کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہاں من گھڑت ایک کہانی بنائی، من گھڑت ایک فارمولا بنایا، اور اس میں ایسا کہا، ایسا کیا کہ لوگوں کے اندر ایک بات یہ چلائی کہ دیکھو ہمارے امام حسن عسکری کے انتقال سے 5 مہینے 4 مہینے پہلے ہی ان کے گھر امام مہدی پیدا ہو گئے۔ کون پیدا ہو گئے؟ امام مہدی پیدا ہو گئے۔ اب جب امام مہدی پیدا ہو گئے، ان کا یہ یقین اور یہ عقیدہ آ گیا، تو وہ امام مہدی کے لیے اب ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اب امام مہدی پیدا تو کوئی نہیں ہوا، ہم نے تو کہا امام مہدی ہو گئے، تو اب امام مہدی کو ان کے سامنے لانا نہیں ہے، بلکہ امام مہدی پیدا ہو گئے، اس پر ان کو جشن منانے لگاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آج جو ہے نا 15 شب کو امام مہدی کی پیدائش ہے، وہ ہمارے
امام کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے نام سے حلوہ بناؤ، حلوہ بناؤ، کھیر بناؤ، پوری بناؤ، اور یہ بنا کر جو ہے نا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ من گھڑت چیز بنا کر لوگوں کو چپکا دی۔ اب اس کے بعد پھر یہ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام حسن عسکری کے اولاد امام مہدی جو پیدا ہوئے، یہ جب ان کا انتقال ہونا تھا تو 2-4 دن پہلے ہی انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے ایسا کام کر لیا کہ 40 ہاتھ لمبا اور اونٹ کے ران اتنا موٹا انہوں نے قرآن کتابیں اور پہلے انبیاء اور مرسلین کے اتارے ہوئے کتابیں آسمانی اور وہ صحیفے سب کچھ لے کر ہمارے امام کے گھر سے یہ سب کچھ لے کر غائب ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ اصول تھا، ان کا یہ قانون تھا، جو امام تھا نا اس کے پاس یہ پوری سب کتابیں اس کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اب انہوں نے یہ من گھڑت بنایا کہ یہ سب چیزیں لے کر یہ غائب ہو گئے، یہ کہیں چلے گئے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوئے ان کے نام سے کھانے پکوان پکواؤ اور پکوا کر جو ہے تو خوشی مناؤ، وہ آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا 4 ترتیب وار ان کے امام بنے، پھر 4 ترتیب سے امام بنے 4۔ پہلے امام ان کے جو بنے وہ کون تھے؟ عمر عثمان بن سعید۔ پھر دوسرے امام بنے وہ کون تھے؟ پھر ان کے دوسرے امام جو بنے وہ دوسرے جو ان کے امام جو بنے دوسرے، ان کا نام تھا محمد بن عثمان بن سعید۔ تیسرے امام بنے وہ کون تھے؟ تیسرے امام تھے حسین بن روح۔ چوتھے امام کون تھے؟ چوتھے امام تھے محمد بن علی۔ یہ 4 امام ان کے بنے ترتیب وار۔ اب انہوں نے یہاں پر بھی کیا سازش رسی، کیا پلان بنایا، یہ چاروں اماموں سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یہ 4 ہی امام ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے امام مہدی ہمارے جو ہے وہ کہاں ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ اب یہ ان کو بتانے والے ہیں، یہ سوچ کر ان لوگوں نے کیا کیا ان کے بعد، اب یہ 15 شعبان کو ان لوگوں نے ایک چال چلی اور یہ کہا کہ 15 شعبان کو ہم بیچ میں جو تیسرے نمبر کے جو امام ہیں نا ان کے امام حسین روح، ان کے نام یہ 15 شعبان کو ایک عارضی لکھتے، ایک چٹھی لکھتے۔ اب یہ جو لائٹیں لگاتے ہیں نا، لائٹیں چراغیں، اور پھر دریاؤں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، چٹیاں ڈال دیتے ہیں، اور یہ آج کی شب میں دعائیں مانگتے ہیں، آج کی شب میں بلانے کے لیے ہمارے امام آئیں گے، یہ جو مانگنے والے ہیں وہ سب یہ شیعہ لوگ، ان لوگوں نے پھر وہاں پر کیا یہ چٹیاں بناتے ہیں یہ، اور امام حسین رو کے نام سے، اور یہ رات بھر عبادتیں کرتے بھی ہے، اس کو بھی وہ غنیمت سمجھتے، اچھا سمجھتے، اور یہ کر وہ زعفران سے چٹھی لکھتے، عرضی لکھتے، اور اس میں جو ہے نا سب لکھنے کے بعد اپنی حاجت، اپنی ارمان، اپنی خواہشات، اپنی جو ضروریات کو بھی لکھتے، اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں اس کے نیچے اس کا نام لکھتے چٹھی لکھنے والے کا، اور لکھنے والے کے نام کے بعد پھر وہ چٹھی کو وہ کہتے کہ زعفران کے ساتھ پاک مٹی کے اندر لگ کر اس کو جو ہے نا دریا میں ڈال دو، یا گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، یا پھر اس کو ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں پانی بہتا ہو۔ صبح میں پھر وہ جب اس کو چھوڑے تو چھوڑتے ہوئے یہ کہے کہ ہمارے امام حسین بن روح یہ جو ہے اس سال نہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں، وہ آئندہ سال آئے اور زور سے چیخو یا حسین یا حسین۔ یہ اس امام کو بلانے کے لیے یہ کرتے ہیں، اور پھر یہ لائٹوں کو لگاتے ہیں، کھانے پکواتے ہیں، میٹھا بنواتے ہیں، حلوے بنواتے ہیں، اور یہ رات بھر بھی اپنے آپ کو بھی کھلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ طریقہ جو ہے نا، یہ طریقہ ہمارے گھروں میں آیا ہے، یہ ان کے ذریعے سے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری بدعتیں گمراہی، یہ سب کی سب ضلالت ہے، ساری چیزیں بدعات یہ گمراہی ہے، گمراہی یہ ضلالت ہے، اور ضلالت فرمایا کہ یہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔
تو یہ آج کی رات یہ جو لوگ کرتے نا، کھانے پکوا کر میٹھے بنوا کر لوگوں کو بلاتے اور لوگ بھی شوق سے جاتے، یہ کھانے والے کو بھی چاہیے، مسلمانوں کے گھر میں پکتے مسلمان ہی کھاتے، ایسے کام کرنے سے توبہ کرے، ایسے کام کروانے سے توبہ کرے، کھانے سے بھی پرہیز کرے، جانے سے بھی پرہیز کرے۔ ایسے لوگ جو کھانے پکواتے جو ہے تو میٹھے حلوے بنواتے یا جو بھی طریقے کے کھانے بنواتے ہیں آج کی شب میں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ روح آتی ہے، یہ ایسے یقین اور عقیدے رکھنا، یہ اسلام سے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے یقین، ایمان قرآن پر اگر پورا کسی کا ہے تو پھر وہ اس آیت پر اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کا یہ یقین ہے کہ روح آتی ہے تو یہ جو آیت ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس آیت پر اس کا ایمان نہیں، اور جس کا اس آیت پر اور قرآن پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ہو روح آتی ہے پھر وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے، جو آیت کا انکار کرتا ہے پھر فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس کا اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر ہی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج کی رات میں، کل کی رات میں جو بھی ہے ان سارے برائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے آج کی رات میں لائٹوں کا لگانا، گھروں میں کھانے پکوان کا پکوانا، لباسوں کا اچھا بنانا، بن سور کر رہنا، خوشبوؤں کا استعمال کرنا عورتوں نے، اور روح کا انتظار کرنا، یہ ساری باتیں بدعات ہے، رسومات ہے، اور یہ سب کے سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ دین میں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ مذہب میں، نہ حدیثوں میں ہے، کہیں پر نہیں، سب من گھڑت ہے، یہ غیروں نے، شیعہ لوگوں نے، یہ مجوسی لوگوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر رکھ کر انہوں نے مسلمانوں کو بتلایا کہ یہ دین ہے، اور لوگ اس کو کم علمی کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، مسلمان کر رہا ہے، اور پھر اس کا خیال ہے کہ میں یہ سب کروں اور میں جنت میں جاؤں۔ یہ کام کر کر انسان مسلمان کے جنت میں جا سکتا ہے؟ جس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان ہی جس کا مکمل نہیں ہے، ایسا بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، اور کیسے اس کی موت آنے پر وہ اسلام پر کیسے موت آئے گی، اور کیسا وہ جنت میں پہنچے گا۔ اس لیے یہ آج کے اس ماہ مبارک میں 15ویں شب میں ہمیں چاہیے کہ ہم مقدار میں عبادت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان جانا ضروری سمجھ کر جانا بھی غلط ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ قبرستان جانا ضروری ہے یہ سمجھ کر جانا بھی غلط ہے۔ ہاں جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر جو ہے تو آج کی رات میں حدیث سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے ہیں، جا کر انہوں نے امت کے لیے وہاں جو مرحومین جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے اللہ کے حکم سے جو جبرائیل علیہ السلام نے ان تک پہنچایا، اس پر نبی علیہ السلام جنت البقیع میں پہنچے ہیں، پہنچ کر وہاں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور امت جو مر کر دنیا سے گئی تھی ان کے لیے نبی علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے تم بھی کرو، بلکہ اللہ سے دعا کرو اور یہ کہو کہ اللہ تو رحم فرما مسلمان گھرانے پر اور مسلمان لوگوں پر، اور جو اللہ آگے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اللہ جو پیچھے ہے اللہ ان پر بھی رحم فرما، اور پھر فرمایا کہ اللہ ہم عنقریب جو ہے تو ان لوگوں میں سے ہی ہونے والے جو آگے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا بتلائی تھی کہ تم یہ کہو۔ تو قبرستان جانا ضروری سمجھ کر نہ جائے، کوئی یوں ہی جائے، جانا ہے تو جائے، نہیں جانا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ جائے۔ پھر کل کا روزہ ہے، روزے کو بھی ضروری سمجھ کر رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، بشاست ہے، طبیعت ہے اور طاقت ہے، رکھ سکتے ہیں تو یہ تو پھر ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، انعام والا ہے، اور یہ ماہ مبارک میں ہے، اور یہ عمل ہے جس کو مستحب عمل ہے، جو کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہے، کوئی رکھ رہا ہے، کر رہا ہے تو اس کے لیے اس پر ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے، رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ جس نے نہیں رکھا ہے اس کو ملال کرے، تانا دے، برا بھلا کہے، بدگمان ہو، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہو، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہو، یہ نہ کہے ماشاءاللہ تم تو نمازی ہو، تم تو فلاں ہو، تم نے روزہ نہیں رکھا، ایسے تانے نہ دے کسی کو،
کوئی رکھے رکھے، جو نہ رکھے وہ بھی صحیح ہے، جو رکھے وہ بھی صحیح ہے۔ رکھنے والا یقیناً ثواب کا حقدار ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اس پر اس کو اجر ملے گا۔ بشاشت کے ساتھ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں رکھنے والا بھی کوئی گنہگار نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب نہیں ہے کہ نہ کرنے والا گنہگار ہوگا، نہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، جس نے کر لیا اس کے لیے ثواب ہے، جس نے نہیں کر لیا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ کوئی عذر ہو تو بہت ٹھیک ہے، نہ رکھے۔ اس اعتبار سے یہ تین اعمال، جو رات کے اندر جاگنا ہے، عبادتیں ہیں، تو اس میں جتنی حد تک کرنا ہے وہ کر لے، صبح اٹھ کر جو ہے تو پھر روزہ رکھے، اور قبرستان جانا چاہتے ہو تو جائے۔ یہ تین اعمال ہے صرف، اس کے علاوہ جتنے چیزیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ سب من گھڑت ہے۔ اس میں فضول خرچیات اور لوگوں کا سیر سپاٹ اور گھومنا پھرنا، شور شرابہ، اور پھر مزے کرنا، اور پھر نہ جانے یہ اس نکڑ سے اس نکڑ، اس جگہ سے اس جگہ، یہ ہوٹل سے وہ ہوٹل، یہاں سے وہ یہ علاقے سے وہ علاقے، جھوم کی جھوم کا چلے جانا، گاڑیوں پر روڈوں پر شور و شراب کرنا، اور پھر روڈوں کے اوپر کرکٹ کا کھیلنا، پھر روڈ پہ جو ہے تو شور شرابہ کرنا، یہ سارے کام یہ مسلمان کے ہے ہی نہیں، یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، ایک ایمان والا یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ كَفُورًا، کہ فضول خرچیات، فضول جو خرچی کرتے ہیں، فرمایا کہ کون ہے یہ انسان؟ فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں، اپنے جان کا بھی فضول خرچ کرنا، اپنے وقت کا بھی فضول خرچ کرنا، اپنے مال کا بھی فضول خرچ کرنا، رات کے وقت رات کو جو ہے تو اس کو جس کام کے لیے بنایا اللہ نے اس سے کچھ اور میں لگ جانا، یہ فضول خرچیات ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس کو کہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہے۔ تو ہمیں اس کام سے بھی بچنا ہے کہ عبادتیں کرے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح پڑھے، ذکر کرنا ہے ذکر کرے، احادیثوں میں اعمال صالحین کرنے کو کہا ہے، اور احادیثوں میں برائیوں اور خرافات سے بچنے کو کہا ہے، من گھڑت چیزوں سے۔ اسی لیے بعض علماء کرام تو اس رات کے لیے وہ تو کہتے ہیں کہ جاگو ہی مت، کچھ بھی نہ کرو۔ شب برات میں آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، گھر جائے اور سو جائے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائیں گی، پوری رات۔ اسی لیے کیوں کہ کہا کہ اگر تم جاگنے کے بہانے سے جاگنا شروع کر دیں گے تو صرف جاگنا نہیں ہوگا، پھر بہت سارے چیزیں پھر اس کے ساتھ میں مل جائیں گی، تو وہ چیزوں سے ڈرتے ہیں اللہ والے، اور کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہ کرو۔ عبادت نفل ہے، عبادت نفل عبادتوں کے لیے اتنا سب کچھ شور شرابہ اور اتنی ساری فضولیات خرچی اور اتنے سارے رسم اور رواجات، شریعت نے زیادہ جو نقصان ہے نا اس کو جو ہے نا کرنے سے روکا ہے۔ کرنا ہے عبادتیں اپنے گھر میں کرو، انفرادی عبادتیں ہیں وہ اپنے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اپنی مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، جہاں چاہے وہاں ہو سکتی ہے، جتنا کرنا ہے اتنا کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ بعض چیزیں بعض جو ہے علماء کراموں نے یہ رات کے لیے یہی کہا ہے کہ بھئی تم جاگنا ہے تو جاگو، لیکن اللہ کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے جاگو، کیونکہ فرشتے ہر وقت اعلانات کرتے ہیں، اللہ پاک ہر وقت اعلانات کرواتا ہے، اور اللہ پاک ہر وقت یہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کرنے کی چاہت رکھتا ہو تو مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی اپنے لیے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ آج کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، جو مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگو، ہم اس کو دیں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں۔ آنے والے مقدس لمحات ہے رمضان، اس کے لیے ہم تیاریوں میں لگ جائے۔ آنے والے مقدس رمضان کے لیے آج ہی سے جو ہے تو اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے وہاں تک صحیح سالم پہنچنے اور فراغت جو کام ہے اور مشغولیت ہے اس سے جو ہے تو اللہ سے کہہ کر ہم اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ میں وہ کرے، اس طریقے کے دعاؤں کو مانگ کر آگے بڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، اور اپنے ذات سے صدقات خیرات جو کرنا ہے وہ کرتے رہے، لیکن فضول خرچ جان کا، مال کا، وقت کا، یہ سب کی سب اللہ نے، قرآن نے اس کو منع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں ہمیں چاہیے کہ خرافات سے بچے، رسم رواجات سے بچے، اور
آئندہ کے لیے بھی ہم اپنے گھروں میں بھی یہ خرافات اور رسومات، یہ روحیں آتی ہے ان کے لیے ایک پکوان، یہ سب بند کر دے۔ یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کا، تو پھر مکمل جو یہ روح آنے کا جو یقین رکھتے ہیں نا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اپنے نسلوں کو بھی بتلائے۔ جو گئے ہیں وہ تو جنت میں، جو گئے وہ تو جہنم میں، وہ تھوڑی دنیا میں آنے والے۔ کیوں آئیں گے دنیا میں؟ کیا ہے دنیا میں ان کا؟ یہاں کے ٹینشن، بیماریاں، رشتہ داریاں، نفرتیں، جھگڑے، فساد، لعن طعن، جوان ہو یا بوڑھا ہو، دنیا میں اس کی نہ گھر والے کے پاس اگر وہ تھوڑی سی اپنی حاجت کو مانگے یا اپنے لیے سوال کرے تو سب کے سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ آگ بند کر دے تو اس کے خلاف پلان ہوتے ہیں، وہ آگے چلے پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں ہوتی ہے، اس سے سوال کرو تو وہ منہ پر اس کے لیے نفرت کے بول بولتا ہے۔ ایسی جگہ پر ایسے لوگوں میں جہاں پر کوئی عزت نہیں، کوئی جو ہے آرام اور راحت نہیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن نے سب طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور ایسی جگہ پر کیا وہ وہاں سے جو جنت کا جس کا فیصلہ ہوا ہے وہ آنا پسند کرے گا؟ جس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، جنت کی ہوائیں اس کو آ رہی ہو، جنت کی نعمتوں کا اس کو دیدار کرایا جا رہا ہو، اور اس کو وہ ساری مزے، وہ ساری لذتیں وہاں خوب سیر کر رہا ہے اس سے وہ، اور وہ دنیا میں یہاں رام ٹکڑی میں آئیں گا؟ کئی کو آتا ہو؟ آئیں گا ہی نہیں۔ پوری دنیا مل کے بھی کھینچے تو بھی نہیں آئیں گا وہ۔ اور دوسرا بندہ جس کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے وہ آنا چاہیں گا تو کیا فرشتے جانے دیں گے اس کو؟ تو کون آئے گا پھر؟ کون سی روح آتی ہے پھر؟ کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری من گھڑت بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، شیعہ لوگوں نے، یہ سب لوگوں نے اسلام والوں کے ایمان پر جو ہے نا ایسے ایسے حملے کیے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام میں جو بھی داخل ہوتے ان کو اسلام میں رہتے ہوئے خرافات اور رسومات اور بدعات میں کیسا ان کو باقی رکھے، یہ انہوں نے نئی نئی کہانیاں بنا کر یہ چیزیں ان کے ساتھ فٹ کر دی، اور مسلمان اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کی رات جتنا ہو سکے اتنی عبادتیں کرو، نہ ہو سکے تو آرام کر لو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا ہے وہ پڑھ لو، نہیں پڑھنا ہوتا تو پھر اپنے گھر جا کر سو جاؤ، گھر بھی جا کر جو ہے تو عبادت ذکر تلاوت کر سکتے، نہیں تو پھر یہاں کرنا ہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بالکل بھی اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو رایا نہ جانے دے، ضائع نہ کرے، بلکہ آرام کرے، نہیں تو پھر سونے کے بعد فجر میں جماعت سے نماز کو ادا کرے۔ انشاءاللہ ہماری عشاء بھی جماعت سے ہو گئی، فجر بھی جماعت سے ہو جائیں گی، پوری رات ہمارا عبادت میں شمار کیا جائے گا، پوری رات دعا میں، ذکر میں، تہجد میں جیسے ہوتی ہے نا ہماری رات، ایسی رات ہماری جو ہے تو پوری رات شمار کر دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں اس رات کی قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے رمضان کو بھی اللہ پاک ہم سب کو وہاں تک صحیح سالم پہنچا کر رمضان المبارک میں بھی اللہ پاک ہم سے نیک صالح اعمال فرائضات کو کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے، اور اللہ ہمیں فرائض اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق ہوں گی تو ہی ہم اعمال صالحین کر سکتے، اللہ کے توفیق کے بغیر، اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم اللہ سے بار بار مانگے ان دنوں میں جو چل رہے ہیں یہ دن بڑے مبارک ہے، آنے والے دن بھی بڑے مبارک ہے، کہ اللہ سے دعا کہے کہ اللہ گناہوں سے دور رکھ، نیکیوں سے جوڑ، اعمال سے جوڑ، خرافات اور رسومات سے بچا کر پورے وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو عمل پر اللہ تو راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس وقت کی اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، یا کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھو، کچھ ہے پوچھنے کا آپ کو مسئلے کچھ؟ اچھا، معافی مانگنے کا بھی جو ہے نا ایک رواج بہت عام ہے، میسج چلتے ہیں اس کے، موبائلوں پر چلتے ہیں، اور پھر ایسی ہی جو ہے تو زبانی بھی بول دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کا مسئلہ بہت اچھی بات ہے، ہمارا اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلقات یا رشتے میں درار آئی ہے تو وہ تو آج کی رات ضروری سمجھ کر نہ مانگے، بلکہ تو اس کو تو جب چاہے
جب برائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے اسی وقت اس کو معافی مانگنا چاہیے. اس لیے تو حدیث میں فرمایا کہ مومن جو ہے نا 3 دن سے زیادہ مومن سے ناراض نہیں رہ سکتا. 3 دن سے زیادہ مومن کو ایک دوسرے سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے. چاہیے کہ تیسرے دن جو ہے سامنے والا اس کو سلام کرے، یہ اس کا حل ہے. معافی مانگے یہ بھی اس کا ایک حل ہے، لیکن سلام کرے یہ اپنے طرف سے معاف کرنے کی علامت ہے. سلام وہ کر رہا ہے اس کا جواب ہم دیں تو یہ ہماری طرف سے معاف کرنے کی علامت ہے. تو سلام کلام 3 دن سے زیادہ جو ہے بات بند رکھنا یہ سب شریعت نے منع کیا ہے. تو ہم 3 دن کے اندر ہی یہ سب چیزیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ لوگ رسم کے طور پر آج کی رات میں خطوط اور میسیج کے ذریعے معافی کا پروانہ مانگتے ہیں. تو خیر بہت اچھی بات ہے، مانگنا چاہیے، لیکن یہ اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں فرمایا یہ 8 لوگ جو ہے نا جو ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوں گی. اس میں ایک یہ بھی تو ہے نا صلہ رحمی کرنے والا، دلوں میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تو یہ آج کی رات ہی مغفرت کرتا ہے اللہ، ایسا بھی نہیں ہے نا. ہر روز اللہ پاک دعاؤں کو سنتا ہے. ہر روز ہر گھڑی میں ایمان والا جب اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس وقت اس کی دعا کو سنتا ہے. وہ جمعہ کا بھی دن ہے. ایسی مخصوص 5 راتیں ہیں جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک رات وہ بھی ہے جو عید الفطر کی رات ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جو ہے نا اس کی رات کے دن اللہ دعا قبول کرتا ہے. دوسرے وہ ہے 8، 9، 10 ذی الحجہ کی راتیں. یہ 3 اور یہ 1، یہ 4 راتیں، اور یہ 5ویں شب برات. یہ 5 راتیں. تو یہ جو راتیں ہیں یہ تو سال میں الگ الگ دنوں میں ہے نا. اللہ اس میں مغفرت کرتا ہے، لیکن روز بھی اللہ معاف کرتا ہے اگر بندہ توبہ سچے دل سے کرے. تو اگر ہم نے کسی سے بد کلامی کی ہو، تعلقات توڑے ہو، دل دکھایا ہو، کوئی ہم سے ناراض ہے، اگر وہ اس حالت میں وہاں دعا کر رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہی تو وہ دعا پہ کیسی اس کی معافی ہوں گی؟ اتنے مقدس راتوں میں وہ مغفرت اس کی نہیں ہو رہی ہے. تو باقی دنوں میں سنیچر اتوار کو دعا کریں گا مغفرت کے لیے تو وہاں کیسی دعا قبول ہوں گی کہ اس کی نہیں. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ آج کی رات کے لیے معافی نہیں مانگنا چاہیے. جب ہو جائے ہمارا اسی وقت ہم 2 دن کے اندر ہی ختم کر دیں. 3 دن مطلب 3 دن میں انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ 3 دن کے اندر ہی صلح کرانے کا معاملہ ہے. معافی مانگنے کا وہ ایک رواج ہے، وہ رسم چل رہی ہو، کچھ معاف واف نہیں ہو، صرف فارورڈ کرتے رہو میسیج. ایک رسم ہے، وہ بھی ایک نئی چیز بن گئی، فیشن ہے وہ معافی مانگنے کا طریقہ، نیا فیشن کا طریقہ ہے وہ. تو ہم وہ چیز میں نہ گرے. لوگ کہتے پتہ نہیں اب وہ دل سے مانگ رہے، کیسا مانگ رہے، پیٹ پیچھے مانگ رہے. سامنے والا بھی کیا ہے بھیجا ہے میسیج دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا تو ہی ہے نا، آج بڑی معافی مانگ رہا ہے. الٹ اس کو تانا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا ہے کہ او ماشاء اللہ فلاں نے مجھ سے معافی مانگی، چلو میں بھی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دوں. ایسا نہیں کہیں گا. اب کہیں گا اچھا ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا. لیکن وہ آمنے سامنے معافی مانگنا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے پیٹ پیچھے بھی معاف کر دیے تو بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ملن جلن، ایک ساتھ رہن سہن، ایک ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات وہ دکھنا بھی چاہیے ایمان والے کے. اس لیے حدیث میں فرمایا نا مومن کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو مصافحہ کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ مصافحہ کے بعد دعا پڑھ کر جب ہاتھ چھوڑتا ہے اس سے پہلے دونوں کی مغفرت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو دیکھ کر ملنے پر مسکرانے پر اس کی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جب آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس میں، لمبی روایت ہے میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک بات یہ ہے جس میں وہ پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس میں تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا. کیا علیکم سلام کہا. کیا کہا؟ علیکم سلام. پھر دوسری مرتبہ بھی کہا علیکم سلام. پھر نبی علیہ السلام کے قریب گیا، قریب جا کر اس نے نبی علیہ السلام کو کہا علیکم سلام. تو سامنے سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح نہ کہو، یہ لوگ مردوں کو سلام کرتے اس طریقے سے. یہ غیر جاہلیت کے دور میں لوگ اس طریقے سے سلام کیا کرتے تھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم کہو السلام علیکہ.
अस्सलामु अलैका। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वहाँ पर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और आगे ये भी सुन कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह तुझको क्या करने के लिए कहता है। तो उसने कहा कि मेरे लिए क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू मेरे नाम से वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। फिर आगे फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मेरे नाम से वसीले से अगर तू बीमार और मुसीबत में गिरफ्त हो गया और तू दुआ करेगा तो अल्लाह तुझको उस मुसीबत से और उस बीमारी से निकालेगा। और अगर तू उस वक्त जब जंगल में या रास्ते पर चल रहा और रास्ता भूल गया या तेरी सवारी ने तुझको छोड़कर चले गई, तो उस वक्त मेरे नाम से मेरे वसीले से दुआ मांगेगा तो अल्लाह तेरी सवारियाँ और तेरा रास्ता दोनों तुझको उस मंजिल तक पहुंचा देगा। फिर आगे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए और कोई वसीयत? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त में कि तुम्हारे लिए वसीयत ये है कि तुम जो है ना लोगों के साथ सिला रहमी का मामला करो। फिर आगे फरमाया कि सिला रहमी ये है, सिला रहमी ये भी है कि किसी के साथ खंदा पेशानी से खुश खल्की से मुस्कुराते हुए किसी को मिलना, किसी को मुस्कुराते हुए मिलना, किसी के खंदा उसके जो है ना मिजाज के साथ उसके हिसाब से उसको मिलना, उसकी हिम्मत अफजाई करना, उसके साथ उसके एतबार से खड़े होना खुश खल्की से, ये भी एक तरीक़ा है मिलने का जिसको कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये साहबी कहते हैं कि मैंने जब ये किया सुना मैंने हुबहू फिर ऐसी ही अपनी ज़िंदगी में आमाल करने शुरू किए, और भी इसके अंदर बहुत सारी बातें बतलाई। तो किसी को खंदा पेशानी से मिलना, मुस्कुरा कर मिलना, सिला रहमी करना, ये अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को वसीयत की है इसकी, तो हमारे लिए तो ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि माफ़ी नामा मांगने से पहले हम लोगों को माफ़ कर दे, और अगर कोई मांगता है तो जैसे भी मांगता है वैसा उसको माफ़ कर दे। या फिर पहली बात तो किसी से नाराज़ होने की इंसान को ज़रूरत है ही नहीं, इंसान का मामला अल्लाह के हवाले कर कर अल्लाह की तरफ अपने दिल को पाक साफ़ रख कर बढ़े, क्योंकि सबसे बुनियादी बात यह है कि इंसान के दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर दिल में रख कर अगर वो आमाल करता है वो अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। फिर नमाज का मसला है, हमारे फ़राइज़ात का मसला है, हमारे रोज़ों का मसला है, हमारी इबादतों के मसाइल है। जब हम ये आमाल कर रहे हैं तो हमारे दिलों में दिल गंदे रखकर, दिलों में नफ़रतें रखकर, बुग़्ज़ रखकर, अदावतें रखकर, दुश्मनियाँ रखकर ये करेंगे तो कितने भी करो ना, फिर क्या फ़ायदा है उसमें। दुश्मनी रखने का हुक्म है शरीयत और इस्लाम में, लेकिन वो दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल के लिए होना चाहिए, अपने ज़ात के लिए नहीं। दुश्मनी अल्लाह और रसूल के लिए, और मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए होना चाहिए। कोई बंदा किसी से अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल के लिए किसी से दुश्मनी रखता है तो उस पर उसको अजर मिलता है। तो इस तरीके से, तो इसलिए हम ये 15 शब हो या फिर शब कदर हो, ऐसे मौके वाली रातें जब आती है तो हम क्या करते हैं, मैसेज भेज कर जो है ना माफ़ी की परवाने खूब फैलाते हैं। तो ये तो गलत है, मिलकर माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो जो भी शक्ल बनती दूर है कहीं है, ठीक है वो शक्ल है एक तो वो भी मांगे, लेकिन आज के ही दिन ज़रूरी न समझे उसको, वो तो रोज़ करें। रोज़ सुबह में उठकर दिल को साफ़ रख के, सोने के टाइम में दिल को दे के मेरा दिल साफ़ है या फिर दिल में कुछ है, ठीक है। अल्लाह के अमल की तौफीक अता फरमाए।